اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے کائنڈز آف کمپنیز۔ کمپنی کی جو کائنڈز ہیں وہ الگ الگ حساب سے ہیں۔ سب سے پہلی آتی ہے اکارڈنگ ٹو انکارپوریشن، تو اس میں سب سے پہلے آتی ہے چارٹرڈ کمپنی وہ ہوتی ہے جس کو ملک کے کسی رویل جو فیملی ہوتی ہے اس کے آرڈر پر اس کو چلایا جاتا ہے، مطلب کہ اس کے آرڈر پر وہ شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ورڈ جو ہے ان کمپنیز کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ یوز نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آتی ہے اسٹیچوری کمپنی۔ اسٹیچوری کمپنیز وہ ہوتی ہیں جو اس ملک کے پریزیڈنٹ کے آرڈر پر چلائی جاتی ہیں، مطلب کہ جب وہ آرڈر کرتا ہے تب وہ بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے رجسٹرڈ کمپنی۔ رجسٹرڈ کمپنیز باقی ساری وہ کمپنیز ہوتی ہیں جو کمپنی ایکٹ کے مطابق جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے مطابق چلتی ہیں۔ اس کے بعد کمپنیز آتی ہیں اکارڈنگ ٹو لائبلٹیز۔ لائبلٹی کے لحاظ سے دو قسم کی کمپنیز ہوتی ہیں، ایک لمیٹڈ بائی شیئر اور دوسری ہوتی ہے ان لمیٹڈ کمپنی۔ لمیٹڈ بائی شیئرز کمپنی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے شیئر ہولڈرز لمیٹڈ ہوتے ہیں، مطلب کہ جتنے انہوں نے پیسے لگائے ہیں ان کو اگر نقصان ہوگا تو ان کے اندر ہی ہوگا، ان کو ان لمیٹڈ لائبلٹی نہیں ہوتی، ان کو خود سے کوئی الگ سے پیسے نہیں دینے پڑتے۔ اور ان لمیٹڈ کمپنی میں کیا ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈرز کی جو لائبلٹی ہوتی ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے کہ اگر کمپنی کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کو اپنی طرف سے ایکسٹرا بھی پیسے دینے پڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے کمپنیز اکارڈنگ ٹو اونرشپ کے لحاظ سے سب سے پہلے آتے ہیں پبلک کمپنی۔ پبلک کمپنی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے منیمم 7 ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اور اس کے نام کے ساتھ لمیٹڈ یوز ہوتا ہے، خالی لمیٹڈ۔ اس کے بعد آتی ہے پرائیویٹ کمپنی۔ پرائیویٹ کمپنی میں منیمم ڈائریکٹرز جو ہیں وہ منیمم 2 چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ پرائیویٹ لمیٹڈ لگتا ہے، یعنی کہ پرائیویٹ اس کے ساتھ لگنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد کمپنی آتی ہے گورنمنٹ کمپنی۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ نے اون کیا ہوتا ہے، مطلب کہ یہ ان کے انڈر چل رہی ہوتی ہے۔ اس کا جو 50% سے زیادہ شیئر ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، یا 50% سے زیادہ کنٹرول جو ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ہولڈنگ کمپنی۔ ہولڈنگ کمپنی وہ ہوتی ہے جس نے کسی دوسری کمپنی کے 50% سے زیادہ شیئر جو ہیں وہ خریدے ہوتے ہیں، یا وہ دوسری کمپنی کے 50% سے زیادہ شیئر اس کے انڈر ہوتے ہیں، اسے ہولڈنگ کمپنی کہتے ہیں۔ اور سبسیڈری کمپنی وہ ہوتی ہے جس کمپنی کے شیئرز دوسری کمپنی نے خریدے ہوتے ہیں، 50% سے زیادہ شیئرز جس کے دوسری کمپنی نے خریدے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کمپنیز آتی ہیں نیشنلٹی کے لحاظ سے۔ اس میں آتی ہیں فورن کمپنیز آتی ہیں جو مطلب کہ دوسرے ملک میں ہمارے ملک سے باہر بنی ہوتی ہیں اور رجسٹر ادھر ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ کام ہمارے ملک میں کر رہی ہوتی ہیں اور سارا پروفٹ وغیرہ جو ہے وہ انہی کو جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کمپنیز ہوتی ہیں جو ہمارے ملک کی ہی ہوتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں رجسٹر ہوئی ہوتی ہیں اور ادھر ہی بنی ہوتی ہیں، اور ان کا پروفٹ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پروفٹ کے لحاظ سے جو آتی ہیں ان میں آتی ہے NPO، مطلب کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن، کہ یہ اپنا جتنا بھی ان کا پروفٹ ہوتا ہے وہ شیئر ہولڈرز کے درمیان ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پبلک کو سرو کرنے کے لیے، پبلک کی سروس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ سارا جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے یہ پبلک کے بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں، اور ان کا جو مین ایم ہوتا ہے وہ پروفٹ کما کر تو پبلک کی ہیلپ کرنا ہوتا ہے، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹیکس کی ایگزیمپشن مل جاتی ہے کہ ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ اس کے بعد آتی ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز۔ ملٹی نیشنل کمپنیز وہ ہوتی ہیں جو ایک کنٹری سے زیادہ کنٹری میں رن کر رہی ہوتی ہیں، مطلب کہ جس کنٹری میں وہ رجسٹر ہیں، مطلب کہ جو ان کا اپنا ملک ہے اس کے علاوہ بھی وہ ایک یا ایک سے زیادہ ملک میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہیں NGO، مطلب کہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز۔ ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں گورنمنٹ کا کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی، اور ان کا جو زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ ہیومن ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والا ٹاپک بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی سوال ہیں تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔